ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ کے بعد نماز کی اہمیت پر آج بیان مقصود ہے۔ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور معراج کی ہر مسلمان بالخصوص ہمارے بر صغیر کے مسلمان بہت تذکرہ کرتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن معراج میں جو ہمارے نبی کو تحفہ ملا اس نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز اتنی اہم ہے اسلام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کتنی شدت کے ساتھ فرما رہے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک باقاعدہ طور پہ نماز کے لیے لفظ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر کر رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے اقیم، قائم کرو۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بس ایک ہے اس کا قیام کرنا، اس کی تیاری کرنا، نماز کے لیے پہلے سے فکر مند ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب نماز قائم کرو، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور نماز تمہیں کیا سہولت دے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ہر گندے کام سے بچا لے گی، ہر غلط کام سے بچا لے گی۔ آج اس دور کے اندر بندہ نماز چھوڑ دے تو سمجھ لیں سارے غلط کام اس میں شروع ہو جائیں۔ نماز فوری نہیں روکتی غلط کاموں سے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کو عادی بنا دیتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، کوئی دین کی بات سن لیتا ہے، تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ راہ بنا دیتے ہیں۔ تو نماز روکتی ہے فحش کاموں سے، اور نماز اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ جب معراج سے ہمارے نبی واپس آئے تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم تھا، اللہ نے پھر 5 کر دی، اب 5 نمازیں تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی نماز کا ہمارے نبی نے بتایا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذریعہ عطا کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ سے باتیں کی، یا نبیوں نے واحد نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، یا اللہ نے کسی نبی سے بات کی، یا اللہ نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا، لیکن ہمیں نماز میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز دے دیا کہ اللہ ہم سے بھی بات کرتا ہے، ہم اللہ سے بھی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کوئی کہے، آپ سے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب آپ قرآن میں اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، جنت والے یہ ہیں، دوزخ والے یہ ہیں، کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ اسی لیے ہماری کتاب کو، قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ باتیں ہم سے کر رہا ہے اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اللہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تیری شان یہ ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ شرف دے دیا. کسی امت کو یہ طریقہ نہیں ملا ایسے اللہ سے باتیں کرنے کا، ایسے اللہ سے ملاقات کرنے کا، کہ سارے فرشتوں کی عبادات اگر جمع کسی عبادت میں ہوئی ہیں تو اسے نماز کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن آپ دیکھیے جو اللہ نے ان کو جہت دے دی ہے بس وہی عبادت کر رہے ہیں. سارے ملائکہ جو اللہ نے کہا ہے سجدہ تو سجدے ہی میں رہیں گے، رکوع تو رکوع ہی میں رہیں گے. سجدہ پھر وہ نہیں کر سکیں گے، رکوع ہے تو رکوع کا ان کا آرڈر ہے، کوئی قیام ہے تو قیام کا آرڈر ہے، کوئی قعدہ ہے تو قعدے کا آرڈر ہے. لیکن ہمیں اللہ نے سارے فرشتوں کی عبادات جمع کر کے نماز کی شکل میں دے دی. اب اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرنی ہے تو آ جاؤ. اب آپ کو دن میں 5 مرتبہ اللہ بات کرنے کا موقع دے رہا ہے. فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی، کوئی عہدیدار آدمی، کوئی وزیر، کوئی پرائم منسٹر بندے کو کہے کہ تم مجھ سے ایک دن سال میں صرف 1 منٹ کے لیے ملاقات کر سکتے ہو، تو آپ پورا سال اس کی تیاری کریں گے یا نہیں؟ پرائم منسٹر صاحب سے ملنا ہے، ہر ایک کو بتائیں گے پرائم منسٹر کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کی ذات کے سامنے. ساری کائنات جس کے آگے جھکتی ہے، سارے بادشاہوں کو دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. سارے وزیر، سارے مشیر، سارے منسٹر یہ ہے. پرائم منسٹر پوری کائنات کے سارے صدور جس سے مانگتے ہیں اسے اللہ کہا جاتا ہے. جو سب کو دیتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، اور جو اس کے ملنے کا اور مانگنے کا ذریعہ ہے اسے نماز کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے آ جاؤ مانگو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے باتیں منوا سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. نماز ہماری ہے ہی نہیں صحیح. پھر ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا نماز سے. جیسی نماز آج پڑھی جا رہی ہے، ہمارا مسلمان پڑھ رہا ہے، اس نماز سے واقعی کچھ نہیں ہوتا. وہ آخر میں بتاؤں گا. اللہ نے ذریعہ دے دیا نماز کا. یہ لو، ایک آدمی تھا، حقائق لکھی بزرگوں نے، اللہ والوں نے. جنگل میں بھٹک گیا، بھٹکتے 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 اس کے ساتھ ایک بندہ ہو لیا. اس نے اس کو اپنا ہمدرد سمجھا تو ساتھ رکھ لیا. چلتے رہے چلتے رہے. وہ رستہ بتاتا تھا، کبھی یہ اس کو بتاتا تھا. فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عصر کی کوئی نماز نہیں پڑھی. رات جب یہ تھک کے لیٹے تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے چھٹکارا چاہتا ہوں. تو اس بندے نے کہا تو مجھ سے کیا چھٹکارا چاہتا ہے؟ تو بھی میری طرح انسان ہے، میں بھی تیری طرح انسان ہوں. میں نے کون سا تجھے پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیری طرح انسان نہیں ہوں. میں اصل میں، وہ بتا رہا ہے کہ میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں ابلیس شیطان ہوں، اور میں انسانی شکل میں تیرے ساتھ لگ گیا تھا کہ دیکھ تجھے گمراہ کروں. لیکن تو نے فجر سے لے کر عشاء تک ایک سجدہ اللہ کو نہیں کیا. 2 رکعت میں 4 سجدے، 4 رکعت میں 8 سجدے، پھر 17 جو رکعات ہیں اس میں کتنے سجدے. اب تو نے اتنے سجدے خالق کائنات کو صبح سے نہیں کیے. میں نے ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا تو راندہ درگاہ قیامت تک ہو گیا.
آدم بندہ تھا، خالق نہیں تھا، تو نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تجھ پر اللہ کی کتنی نحوست لعنت برسے گی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچئے، ایک سجدہ شیطان نے آدم کو نہیں کیا تو قیامت تک ملعون ہو گیا، اور یہاں صبح سے رات، رات سے 40 سال سے 50 سال گزر گئے زندگی کے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جمعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، بعض ایسے ہیں جو خالی جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، ابھی مسجد وہاں تک بھر جائے گی، اوپر بھی نمازی ہوں گے۔ کیوں؟ کیا ظہر کی نماز کے بعد عصر، جمعے کے بعد عصر کی نماز ان پہ نہیں ہے فرض؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں ہے؟ وہی نمازی ہے، وہی محلہ ہے، وہی علاقہ ہے، لیکن عصر میں 3 صفیں ہوں گی اور جمعے میں باہر تک بھرا ہوتا ہے۔ تو سوچئے، جو نماز ایک نماز چھوڑ دے وہ منافقت کے ایک درجے میں داخل ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کی، اللہ اسے 2 سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، 2 ایوارڈ دے دیتے ہیں۔ ایک، یہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، دوسرا، یہ بندہ منافق نہیں ہے، مومن ہے، مومن۔ نماز کی پابندی کرنے والا منافق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نفاق اس کا ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی، بوڑھے صحابی، اور آنکھوں کی بینائی نہیں ہے لیکن دل ایسا بصیرت والا ہے، 70 سال عمر بھی ہے، اور سردی کی راتیں ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، اور یہود رستے میں بستے ہیں۔ وہ بوڑھا صحابی لاٹھی ٹیکتا ہوا ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ اس نے کہا، میں آپ کا صحابی ہوں، بڑھاپے میں مسلمان ہوا ہوں، آنکھوں میں نور نہیں ہے لیکن دل ایسا منور ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی روشنی دے دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس نوکر نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی، رات تاریک ہوتی ہے، سردی کی راتیں ہیں، اندھیرے میں مجھے اٹھ کر دور سے آنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اور رستے میں یہودی بستے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اکیلا ہوں، نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، اور رستے میں دشمنیاں بھی ہیں، میرے پاس نوکر نہیں ہے، غلام نہیں ہے جو میرا سہارا بن کے مجھے لائے، یا رسول اللہ، کیا میں فجر کی نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا، بالکل کر سکتے ہو۔ جب وہ لاٹھی ٹیک کے واپس جا رہا تھا، ہمارے نبی نے اس کو آواز دے کر بلایا، عبداللہ، عبداللہ، تو عبداللہ ایک دم واپس چل پڑے۔ حضور نے فرمایا، اے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ عبداللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اذان کی آواز آتی ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، پھر تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو گھر میں نماز ادا کرے۔ نابینا صحابی کو اجازت نہیں ہے، یا آنکھوں والے، یا صحت مند، یا پوری روڈ اور گلیاں رات کو بھی روشن ہوتی ہیں اور چند قدم کے فاصلے پہ مساجد ہیں، لیکن نماز ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ حضور اتنے غصے میں، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، ہمارے نبی نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں کو بلاؤں
انہیں کہوں لکڑیاں اکٹھے کرو اور وہ لوگ لکڑیاں جمع کریں اور میں ان لکڑیوں کو ان گھروں پہ لے جاؤں جن گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے یا گھر میں پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی اتنا غصہ. آپ نماز چھوڑ کے حضور کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ آج مسلمان سوچے. ادھر کہتا ہے میری جان حضور علیہ السلام پہ قربان. جب ہمارے جن سے ہمیں شفاعت ملنی ہے، جن کی شفاعت پر ہمیں نجات ملنی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں جنت ملنی ہے، جن کے ہاتھ سے جام کوثر ملنا ہے، وہی ناراض ہو گئے تو کہاں پناہ ملے گی پھر؟ بے نمازی آدمی کی مثال ہمارے نبی نے دی. ہمارے نبی نے فرمایا نماز دین میں سر کی مانند ہے. سر اللہ رب العزت نے اس کو خاص علامت دی ہے باڈی میں، اور سب سے معزز ہے یہ حصہ. فرمایا جس طرح دنیا میں آپ کو بغیر ہاتھ کے بندہ ملتا ہے، بغیر ٹانگوں کے مل جاتا ہے، بغیر آنکھوں کے مل جاتا ہے، زبان کے مل جاتا ہے، آپ کو گردے فارغ ہو گئے، گردے نکال دیے، ایک گردہ ہے، ڈائلسس ہو رہے ہیں، گردوں کے بغیر بھی بندہ ملے گا. آپ کو پوری باڈی کے پارٹ کے بغیر بندہ ملے گا، زندہ ملے گا، چلتا پھرتا ملے گا، سانس لیتا ملے گا. لیکن آپ کو اس کائنات کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کا سر نہ ہو اور وہ چلتا پھرتا زندہ ہو. ملتا ہے کوئی؟ نہیں ملتا. فرمایا جس طرح سر کے بغیر جسم نہیں ہے، سب کچھ ہو کر بھی نہیں ہے. ہاتھ ہے لیکن سر اتر جائے تو ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں ہے سر کٹ جائے پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، معدہ ہے، پورا جسم صحیح سالم ہے، لیکن سر نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہو گیا. اسی طرح ہمارے نبی فرما رہے ہیں جس طرح جسم میں سر ہے تو سب کچھ ہے، دین میں اسی طرح جو سر ہے دین کا وہ نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. بہت اخلاق والا بندہ کیوں نہ ہو، نماز نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا ان چیزوں کا. اجر رک جاتا ہے، اجر رک جاتا ہے ہر عبادت کا. روزے رکھ رہے ہیں نماز پڑھ ہی نہیں رہے، حج کر لیا نماز پڑھ ہی نہیں رہے، عمرہ کر لیا نماز پڑھ ہی نہیں رہے، باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں نماز پڑھ ہی نہیں رہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت نماز پڑھ ہی نہیں رہے. سارے اچھے کام کر رہے ہیں، روڈ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، سارے اچھے کام کیے. یہ سارے ایسے ہیں کام جیسے بازو ہے، پیر ہیں، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، دل ہے، لیکن ان ساروں کی جو بیس ہے وہ سر ہے، اور سر اسلام میں نماز ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے پوری دنیا میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، کعبے میں دعا ہو رہی ہے، مدینے میں دعا ہو رہی ہے، آپ انفرادی دعائیں کر رہے ہیں، جمعوں میں کہیں دعا ہو رہی ہے یا اللہ مسلمانوں کا یہ رحم فرما، تو سارے مسلمانوں کو اس پہ حصہ ملتا ہے، مگر بے نمازیوں کو اس دعا میں کوئی حصہ نہیں. اللہ بے نمازی سے بڑا ناراض ہے. یوم یکشف عن ساق، قرآن کہتا ہے اللہ اتنا ناراض ہے. ادھر تو حضور ناراض ہے نا، ابھی تم نے آپ کو حضور علیہ السلام کی بات بتائی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں سب کو اتنا ڈر ہوتا تھا ہمارے نبی کا کہ منافق بھی، جو اعلانیہ منافق تھے، عبداللہ بن ابی بڑا منافق تھا، اور اس کی جاننے والے
جو اس کی ساتھ چلنے والے منافق تھے، جن کے لیے قرآن اترا، یہ منافق ہے، وہ منافق بھی دور نبوت میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مدینے کا کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھے یا نماز چھوڑ دے، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی جا کے شروع ہوا چند سو سال سے، ورنہ پہلے ڈاکو بھی نمازی ہوا کرتے تھے۔ اصل بات کیا ہے، نماز آہستہ آہستہ غلطیوں سے روک لیتی ہے، لیکن بندہ نماز پہلے سیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام اتنے ناراض ہوتے تھے نماز کے متعلق کہ آپ سختی کے الفاظ فرما رہے ہیں، اور اللہ کتنا ناراض ہے۔ قرآن کھولیے، سورہ قلم، اللہ کی ناراضگی دیکھیں۔ آپ وظیفے مجھ سے لے کے جائیں، وظیفے پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں، اللہ ناراض ہے تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ آپ کعبۃ اللہ کی چھت پہ بھی جا کے کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھ لینا، نماز نہیں پڑھتے تو کبھی آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اصل چیز نماز ہے۔ اللہ اتنا ناراض ہے، اللہ اتنا ناراض ہے۔ آپ قرآن دیکھیے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے جو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے قرآن ہے۔ جو میں اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا ابھی، یہ تو سورہ مدثر میں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا بھی سورہ مدثر میں اور سورہ قلم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ مدثر میں دوزخ والے آپس میں باتیں کریں گے کہ بیڑا غرق تو سب کا ہو گیا ہمارا، ہم دوزخ میں آ گئے، آگ ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، بتاؤ، پوچھیں گے کہ ہاں تم کیوں دوزخ میں آئے ہو؟ جیسے جیل میں لوگ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں جیل میں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نے چوری کی، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ غلط کام کیا۔ تو وہاں پوچھتے ہیں، دوستی بھی پوچھیں گے کہ تم کیوں دوزخ میں آئے؟ تو ایک جواب ہوگا مسلمان دوستیوں کا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر اٹھا کر دیکھیے دوسرا رکوع، وہ صاف کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ترغیب نہیں دیتے تھے، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ یہ دوستی بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سامنے نقشہ کھینچ رہا ہے، ہمیں ابھی بتا رہا ہے دیکھو کل یہ ہونے والا ہے۔ اور یوم یکشف عن ساق، میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اب وہاں پر پہلا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اربوں خربوں انسان 7 ارب تو ابھی دنیا میں ہے، پہلے کتنے گزر گئے، آگے کتنے آئیں گے؟ یہ خربوں انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اب سارے قطاروں میں کھڑے ہوں گے، 120 صفیں ہوں گی۔ ہمارے آقا نے فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی پہلے سارے انبیاء کی ہوں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالی عادل ہے، اللہ ظلم تو نہیں کرتا۔ اللہ نے ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 80 صفیں بنائی، پہلے سارے نبیوں کی امتوں کو جمع کر کے 40 صفیں بنائی۔ آپ سوچئے 40 صفوں کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے اور 80 صفوں کے لیے صرف ایک نبی آیا۔ 80 صفوں کے لیے کتنے نبی آئے اور 40 صفوں کے لیے کتنے نبی آئے؟ 1.25 لاکھ۔ اب سوچنے کی بات ہے، یا اللہ ان کی اصلاح کے لیے تو نے نبی بھیجے، پھر نبی بھیجے، 40 صفوں کے لیے نبی 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 نبی، اور 80 صفوں کے لیے صرف ایک نبی، بس ایک نبی۔ اللہ نے فرمایا جو نبیوں کا مشن تھا، جو نبی کام کرتے تھے، وہ میں نے اس نبی محمد عربی کے وسیلہ سے تمہیں سونپ دیا ہے۔ وہی کام اب تم کرو گے تاکہ صفیں بڑھتی چلی جائیں،
तुम तबलीग करोगे, तुम जिहाद करोगे, तुम पूरी दुनिया में फैल जाओगे, करिया करिया जाओगे, बस्ती बस्ती जाओगे, तुम काफरों को इस्लाम का तारुफ कराओगे, काफरों को बताओगे अब कायनात में निजाम अल्लाह का चलेगा, फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा, शरीयत सिर्फ मोहम्मद अरबी की चलेगी, कुरान अल्लाह की किताब है, इसके अलावा कोई किताब नहीं, मोहम्मद अरबी के अलावा अब कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं, ये काम तुम करोगे, तादाद उम्मत की बढ़ेगी। इसलिए एक नबी खातमुन नबीयीन को भेजा है, वो नबियों का रास्ता बंद कर गए, अब नया नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन उनकी फजीलत ये है कि नबियों वाला काम उनकी उम्मत करेगी। अब हम तो करते नहीं, खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, दूसरों को क्या तरगीब देंगे, खुद दीन पे नहीं चल रहे, दूसरों को क्या तबलीग करेंगे। तो ये काम तो हमारा था। फिर नमाज सफ़ें होंगी, अब 80 सफ़ों में लाइन पे ये सारे मोमिन हैं, ये सारे मुसलमान हैं, ये सारे 80 सफ़ों वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं। जमीन पर नारा लगाते थे लब्बैक का, यहाँ नारा लगाते थे हजूर की गुलामी का, यहाँ नारा लगाते थे मोहम्मद अरबी के लिए जान देने का, यहाँ इश्क रसूल के लिए दावा भी करते थे। अल्लाह ने इस्लाम वालों सफ में खड़ा भी कर दिया, इस्लाम वाली सफ में उनको जगह भी दे दी। पता चल गया कि ये गुलामान रसूल हैं, ये हजूर के मोहब्बत वाले हैं, ये हजूर का नाम लेने वाले हैं। इसलिए 40 सफ़ों में नहीं है, 80 सफ़ों में है। लेकिन एकदम जब अल्लाह का दीदार होने लगेगा, वो अल्लाह का दीदार नहीं होगा, एक साख, कुरान कहता है सूरह नून वल कलम, अल्लाह फरमाते हैं यौम युक्शफु अन साक, जब हम साक की तजल्ली एकदम डालेंगे, रोशनी फूटेगी, एकदम बिजली चमकेगी, सारे लोग समझेंगे अल्लाह का दीदार हो गया, अल्लाह की ज़ियारत हो गई, अल्लाह की ज़ियारत होने वाली है। एकदम 80 सफ़ों वाले एकदम सजदे में जाएंगे, उन्हें पता होगा अल्लाह राजी सजदे से होता है, अल्लाह सब कुछ सजदे में देता है। क्यों कि वहां पर सूरज सर के ऊपर होगा, जमीन तांबे की होगी, गर्मी शिद्दत की होगी, पसीने में शराबूर होंगे, महशर का दिन होगा जो 80 साल से ज्यादा होगा, बाद में का 50,000 साल का होगा। इतना लंबा दिन इंतजार किया, पसीने में शराबूर हो गए, शिद्दत गर्मी है, हर एक की जबान निकली हुई है, हर एक की जबान पे नफसी नफसी है। एकदम तजल्ली देखेंगे, समझेंगे हमारा मसीहा, हमारा रब, हमारा खालिक हमें देखना और हमसे बात करने का मौका देना चाह रहा है। तो एकदम सारे सजदे में जाएंगे, आज अल्लाह राजी हो जाएगा, सजदे में जन्नत दे देगा, इस दोज़ख से बचा लेगा। लेकिन जब सजदे में गिरना चाहेंगे, कुछ लोग सजदे में चले जाएंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो तफसीर में लिखा इसी आयत की कि वो लोग सजदा नहीं कर सकेंगे, नीचे होना चाहेंगे, उनकी कमर तख्ता हो जाएगी, जैसे किसी ने लकड़ी फिट कर दी है, वो कमर ऐसी सीधी हो जाएगी कि वो झुक ही नहीं सकेंगे, वो बार बार कोशिश करेंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। सारे लोग महशर वाले, 80 सफ़ों वाले, हजूर की उम्मत वाले, हजूर का नाम लेने वाले, हजूर की गुलामी का दम भरने वाले सजदे में चले जाएंगे। ये लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सजदा नहीं कर सकेंगे, इनको शर्मिंदगी का ये आलम होगा, ये सोचेंगे काश जमीन फट जाए, हम इसके अंदर चले जाएं। काफिर तो वो खड़े हैं, लेकिन हम तो मुसलमानों की सफ में हैं, लेकिन कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की सजदे में चली गई, हम सजदा नहीं कर पाए, हम झुक नहीं पाए, अल्लाह के सामने सजदा रेस नहीं हो पाए। ये वो कौन लोग होंगे जिनके बारे में सारे काफिरों को, सारे मुसलमानों को, सारे फरिश्तों को मैदाने महशर में पता चल जाएगा ये मुजरिम है, ये अल्लाह के सजदे के काबिल नहीं है, अल्लाह ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, अल्लाह ने इनका सजदा रिफ्यूज कर दिया है, अल्लाह ने इनको रांदे दरगाह कर दिया है। 4 आसमानी किताबों के आलिम, सहाबा के मायनाज शगिर्द, हज़रत काब अखबार जो तौरात के आलिम थे,
यहूदी से मुसलमान हुए, कुरान के आलिम बने, सहाबा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो की सोहबत में रहकर दीन को सीखा, बड़े बड़े सहाबा की सोहबत में रहे, शेर खुदा अली उल मुर्तजा से इल्मे नबूवत को हासिल किया। वो काब अखबार फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो जमीन पर अजान सुन के नमाज नहीं पढ़ते थे। आज ये अपनी चाहत से नहीं पढ़ते थे, कल अल्लाह इनको कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा जाओ, रिजेक्ट हो गए, तुमने दुनिया में मुझे रिजेक्ट किया, मेरी सदा सुनी, मेरी पुकार सुनी, मैं तुम्हें बुला रहा था, आपको जज बुलाए और आप ना जाएं तो वो क्या सलूक करेगा? अदालत बुलाए आप ना जाएं, थाना आपको बुलाए आप ना जाएं, तो आप सोचते हैं ना क्या सलूक होता है फिर? जो खालिक कायनात बुलाता है 5 मरतबा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी चाहते हो तो लोगों के कदमों में क्यों बैठ रहे हो? आ जाओ मेरे पास, कामयाबी तुम्हें यहां से मिल जाएगी। लेकिन जहां से कामयाबी मिलनी है वहां नहीं जाते, और जो खुद मांगने वाले हैं उनके दरों पे जाते हैं और उनसे यकीन रखते हैं। तो फरमाया कमर उनकी क्या हो जाएगी? तख्ता, सजदा नहीं कर सकेंगे और शर्मिंदा होंगे, पहचाने जाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, इसहाक इब्न राहविया रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, बेनमाजी मुसलमान नहीं है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, बेनमाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाबा की बड़ी जमात इस चीज की कायल थी कि बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब बाद में आए, सहाबा के बाद, दौरे सहाबा ही के आप हैं, तो आखिरी जमाने के हैं, सहाबा के आखिरी जमाने के बिल्कुल एंड के ताबिईन में से हैं। आपने फरमाया कि बेनमाजी आदमी को कैद कर दिया जाए जेल में, बंद कमरे में, ना रोटी दी जाए ना पानी दिया जाए और बंद ही रखा जाए, या तो सिद्के दिल से तौबा कर ले या उसी तरह मर जाए। ये कौन कह रहा है? इमाम अबू हनीफा। पूरे बड़े सगीर के लोग जिन पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, कभी पीराने पीर की बात को भी सुना? आज पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने वाले जाएं किसी भी लाइब्रेरी से गुनियतुत तालिबीन किताब उठाएं, गुनियतुत तालिबीन किताब के अंदर नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप मिंबरे बगदाद पे तशरीफ फरमा थे, लाखों के मजमे में खिताब फरमा रहे थे। इमाम इब्न क़य्यम फरमाते हैं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बयान करते थे, हजारों का मजमा बेहोश होकर गिर जाया करता था, वजद की कैफियत तारी हो जाया करती थी, इसलिए कि वो अपने साथ नहीं अल्लाह के साथ मिलाते थे लोगों को। आज के पीर तो अपनी तरफ बुलाते हैं ना, हमारे बन जाओ। वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह से मिलाते थे। तो अब आप से पूछा गया मिंबरे बगदाद पर, बगदाद की मसनद पर, और आप तशरीफ फरमा थे, जुमा का दिन था, वही मसला आपकी किताब के अंदर लिख दिया गया। आपसे पूछा गया, ऐ पीराने पीर, आप बताइए बेनमाजी के मुताल्लिक कि उसके साथ क्या सलूक किया जाए। आपने फरमाया, बेनमाजी आदमी जो है उसके हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी आदमी के साथ दोस्ती जायज नहीं है, बेनमाजी आदमी जो है उसके साथ ताल्लुक जायज नहीं है। आगे बढ़ते हुए अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, वो मर जाए, आपने फरमाया, वला युग़सिलु वला युकफिनु वला युदफिनु फी मकाबिरिल मुस्लिम, मर जाए उसे गुस्ल नहीं देना, मर जाए उसे कफन ना पहनाना, मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करना। ये मैंने नहीं कहा,
جن کی نام پہ وہ دیتے ہیں، اب تو نہیں دیتے، اب تو کم ہو گئے، غیر اللہ کے نام پہ جو 11ویں شریف دیتے ہیں، پیرانے پیر نے تو کہا نماز پڑھو بھائی، فتوح الغیب، فتوح الغیب آپ کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں تو پیرانے پیر کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہے، اکثر نے نام سنا ہے تو کھولی بھی کبھی نہیں ہے، کبھی پڑھی بھی نہیں ہے۔ پیرانے پیر نے کہا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ یہ سخت بات کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، ولیوں کا بے تاج بادشاہ کر رہا ہے، سردار الاولیاء کر رہا ہے، ولی بغداد کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، نماز کا ذوق ہی نہیں۔ نمازی جیسے ہیں، اب اس طرف بات کرتا ہوں، ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے رہتے تھے مسجد میں۔ یہ مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، دونوں کتابوں میں۔ راوی حدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر ادھر نماز پڑھی اور آ کر حضور کو ہاتھ ملایا ادب سے۔ نماز پڑھ کے آئے، حضور علیہ السلام کو ہاتھ ملایا۔ حضور نے کہا ارجع صلی فلا تصلی، جا جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی پہلے۔ اس نے کہا، خاموشی سے چلا گیا۔ پھر جا کر نماز پڑھی، پھر آئے، ہاتھ ملایا۔ آپ نے کہا ارجع، لوٹ جا، جا کے نماز پڑھ، فلا تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر چلے گئے وہ، 3 مرتبہ آ کر ملتے تھے، پھر واپس جاتے تھے۔ آخر میں فرمانے لگے یا رسول اللہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ فرمایا نہ تیرا سجدہ صحیح تھا، نہ تیرا رکوع ٹھیک تھا، نہ تیرا قعدہ، نہ جلسہ، نہ قیام۔ وہ نماز نہیں قبول ہوتی جس میں جلدی جلدی ہو ساری چیزیں۔ صحابی کو سرکار مدینہ فرما رہے ہیں تیری نماز، آپ 1 منٹ کے لیے رات کو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا میں پڑھ رہا ہوں، کیا وہ قبول ہو رہی ہیں؟ نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، اور خارش ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایسے جمائیاں لے رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں پورا، پھر پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر کبھی ادھر خارش یوں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں جی، یہ نماز نہیں۔ صحابی کو رسول اللہ نے کہا آپ کی نماز، جو ہماری نماز ہے ہر بندہ اپنے انداز سے پڑھ رہا ہے، اور الفاظ بھی غلط ہیں، عربی بھی غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد، ہا کی نا، ہا کا کوئی تلفظ بھی ہے نا۔ اب آپ نے کہا الحمدللہ، اکثر یہی پڑھتے ہیں، ابھی میں سب سے سنیں الحمدللہ، نماز ٹوٹ گئی، مردود ہو گئی۔ آپ نے اگر یہ لفظ کہہ دیا، الحمد کا مطلب ہے تعریف اللہ کے لیے، الحمد کا مطلب ہے ہلاکت، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے۔ آپ نے یہاں سے حمد کہا، ہاں تو تعریف اللہ کے لیے، یہاں سے کہا تو ہلاکت مانی ہو جائے۔ اب کھانا کھا کے الحمد، استغفر اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کی طرف ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب قل هو اللہ اتنی غلط پڑھتے ہیں، قل موٹا کاف ہے نا، ڈنڈی والا کراچی والا کاف پڑھنا شروع ہو گیا، قل هو اللہ، دونوں معنی چینج۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، قل کھائیے میرے پیغمبر۔ نماز ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ اصل یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اچھا ادھر تو نمازی پہلے درجے میں عربی ہی غلط پڑھ رہا ہے، نماز کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی قاری صاحب کے پاس جا کر کہا ہو میری نماز سن لیں، غلطی ٹھیک کر دیں۔ ہاتھ کھڑا کر دیں، خوش نصیب وہ لوگ۔
اب ایک بھی نہیں ہے نماز پڑھنے. اچھا موبائل، یہ بچہ ہے نا چھوٹا، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا ہے، وہ ان کو موبائل کے سارے فنکشن آتے ہیں نہیں آتے؟ مجھ سے زیادہ آتے ہوں گے ان کو، ہے یہ بات یا نہیں؟ لیکن نماز ہمارے 70 سال والے کو بھی نہیں آتی، ساری غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ محنت ہم نے جس پر کی ہے اس کا رزلٹ نکل رہا ہے. بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن بچوں کو اور بوڑھوں کو نماز کے الفاظ کا نہیں پتہ. یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے لوگوں کو قرآن اور نماز سکھا دی، ورنہ ہمارے لوگوں کو نماز اور قرآن کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں پتا. بڑی تعداد ابھی بھی تبلیغ والوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ تبلیغ کافروں کو کریں. یہ مسلمان جو غلط نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان جو غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کون سکھائے گا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ ابھی نماز بتا دوں پریکٹیکلی، تھوڑا سا سیکھنا چاہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو. دیکھیں نماز کا جو طریقہ ہے نا، آپ کو میں یہ بڑا آسان بتاتا ہوں، پریکٹیکلی بھی ساتھ دیکھ لیں سارے. اب کھڑا ہونا ہے سیدھا قبلے کی طرف، اور ٹانگوں میں دونوں پیروں میں فاصلہ بالکل تھوڑا ہونا چاہیے، بہت کھول کے بھی نہیں کھڑی ہونی ہے، ایسے ٹانگیں تھوڑا سا فاصلہ ہو. پھر ہاتھ جو یوں کرنے ہیں، اللہ اکبر. اچھا یہ آپ کے کان کی لو تک آئے، یہاں تک اتنا. اچھا اللہ اکبر یہاں سے نہیں کہنا، یہ بھی غلطی بڑے لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر یہ غلط ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. کیا معنی؟ کہ یہ تکبیر ہر کام حلال کو بھی حرام کر دیتی ہے. آپ باتیں کرتے جائز ہے، آپ کھائیں حلال چیز جائز ہے، لیکن جدھر چاہے دیکھیں حلال کی طرف جائز ہے، لیکن اس نے حلال کو بھی حرام کر دیا کہ اب میں نہ دیکھ اپنی مرضی سے سکتا ہوں، نہ کھا اپنی مرضی سے سکتا ہوں، نہ بول اپنی مرضی سے سکتا ہوں. یہ کام حرام کس نے کیے؟ اس تکبیر نے. پہلے ہاتھ اٹھائیں یہاں تک، یہ پھر کہیں اللہ اکبر، پھر باندھ لیں. یہاں آپ نے یوں کیا تو ہر چیز میں نے پھینک دی، کس کے لیے؟ اللہ اکبر. پھر ہاتھ نیچے کریں اس ذات کے لیے. اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر یہ نہیں، اور ہاتھ اس طرح یوں یوں ایسے نہیں، اور انگلیاں بہت کھولنی بھی نہیں، نارمل سے رکھنی ہے ایسے، اور ہاتھ سامنے اور کانوں کی لو تک، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور پھر ہاتھ باندھنا کدھر ہے؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے. ناف کے نیچے یوں باندھنا ہے کہ یہ دونوں، یہ آئے گا یہاں، یہ کلائی کو پکڑیں گے اس طرح، یہ 3 انگلیاں اوپر آئیں گی یہاں پر، یہ آپ کا یہ ہے، اور ناف کے نیچے یہ بھی نہیں، یہ طریقہ بھی نہیں صحیح، یہ طریقہ بھی نہیں ٹھیک، یہ طریقہ بھی نہیں ٹھیک. یہ طریقہ ہے، یہ کلائی پکڑ لی، 3 انگلیاں یہاں آ گئی، ہاتھ نارمل ہو گئے. یہ اب اس طرح آپ کھڑے ہوئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سجدے والی جگہ. اب آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اب وہ تلاوت کرتے 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 رکوع میں گئے، تو اب رکوع میں جا کر گھٹنوں کو ایسے پکڑنا ہے اس چیز سے، اور یہاں سے پکڑنا ہے گھٹنے کو، اور ٹانگیں ٹائٹ سخت ہوں، یہ نہیں لچک ہو، ہاتھوں میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، تاکہ رکوع میں جا کر یہ ٹانگوں میں بھی لچک نہ ہو، ہاتھوں میں بھی لچک نہ ہو. اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، بہت فٹ جسم کو کر دیتے. پھر آپ کی کمر بالکل پلین ہونی چاہیے. پھر آپ جب اٹھیں، ہمارے نبی جتنی دیر رکوع میں رہتے تھے اتنی دیر ہی آپ کھڑے ہو کر جو ہے ربنا لک الحمد، یہ آپ اتنی دیر پڑھتے رہے، اور دعائیں پڑھتے رہتے. لیکن کم از کم اتنی دیر اٹھنا کہ ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ سکیں، یہ لازم ہے، واجب ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں رکوع میں ایک دم سجدے میں، بس صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے، اس طرح
یہ تعدیل ارکان لازم ہے، یہ واجب آپ کا نکل گیا، آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اور اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ایسی نماز جس میں یہ جلدی جلدی سارے کام ہوں منہ پر مار دی جاتی ہے، پھر آپ آرام سے اٹھیں۔ اچھا اب سجدے میں جا رہے ہیں، آسان طریقہ سمجھانے کا یہ ہے، سجدے میں پہلے کون سا جسم کا پارٹ زمین پہ لگائیں، جو زمین کے زیادہ قریب ہے نا پہلے اس کو لگائیں آپ کے سمجھانے کے لیے۔ جیسے پاؤں تو پہلے ہی زمین پر ہے، پاؤں کے بعد کون سا حصہ آتا ہے، پھر گھٹنا لگائیں، گھٹنے کے بعد آپ کا ہاتھ، ہاتھ کے بعد ناک، ناک کے بعد جو جتنا زمین کے قریب ہے اس کو پہلے لگاتے چلے جائیں۔ سجدے میں آپ نے بازوؤں کو بہت کھولنا بھی نہیں ہے، ایسے جوڑنا بھی نہیں ہے۔ سجدہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چھوٹا بچہ بکری کا بیچ میں سے گزر جائے۔ عورت سمٹ کے کرے گی، مرد کھول کے اپنا، بہت کھولیں بھی نہیں کہ دوسرا بندہ پریشان ہو، آرام سے۔ پھر سجدے میں آپ جو ہے جب اٹھنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا پہلے ماتھا پھر ناک اٹھانی ہے۔ پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو گود میں دیکھنا ہے، سجدے میں ہوں گے تو ناک پہ دیکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ اور پھر بیٹھیں جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھیں، کم سے کم ایک بار تو سبحان اللہ کہہ لینا، آرام سے سیدھے ہو کے بیٹھیں، پھر سجدے میں جائیں۔ اب سجدے جب اٹھیں گے، اٹھتے ہوئے وہی ترتیب اس کے برعکس کرنا ہے جو جاتے ہوئے ترتیب تھی۔ اٹھتے ہوئے جو جتنا دور پارٹ ہے اس کو پہلے اٹھانا ہے۔ جیسے سب سے پہلے آپ ماتھا یہ اوپر سے نیچے، پہلے سجدے میں جاتے ہوئے زمین کی طرف سے پہل کرنی ہے ہر چیز کی، اور اٹھتے ہوئے ادھر سے پہلے ماتھا پھر ناک، اس کے بعد ہاتھ آپ یہ اٹھائیں گے، پھر گھٹنے، پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو دایاں پاؤں ایسے کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں دائیں طرف موڑ کر بیٹھنے کا سنت طریقہ اصل یہ ہے، مجبوری ہو تو الگ چیز ہے۔ پھر اتحیات میں گود پہ دیکھنا ہے، اور سلام جب پھیرنے لگیں تو آپ نے پنکھوں کو نہیں دیکھنا، بندوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ دائیں کندھے کو بائیں کندھے کو، دائیں طرف سلام پھیریں، ادھر جتنے بھی فرشتے ہیں نمازی ہیں ان کا تصور کریں، ادھر جتنے فرشتے جنات نمازی ہیں انسان ان کا تصور کریں۔ یہ نماز اس طرح پریکٹس کریں، انشاءاللہ یہ نماز آپ کو ہر غلط کام سے بھی روکے گی، اللہ کے ہاں مرادوں کا پورا ہونے کا ذریعہ بھی بنے گی، اور انشاءاللہ مقبولیت کے درجے تک پہنچائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔